کل وفاقی بجٹ پیش کیا جائے گا نیشنل اسمبلی میں اور اس کے بعد سینٹ میں۔ بجٹ کا سیزن جب چلتا ہے تو لوگوں کی توقعات بھی بڑھ جاتی ہیں، اور یہ حکومت سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ عوام کی بہتری کے لیے، عوام کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے کچھ ایسے فیصلے کریں گے جس سے ایک عام آدمی جو ہے، جو سسک رہا ہے، جو اس مہنگائی کے دور میں مشکل سے اپنی زندگی بسر کر رہا ہے، اس کے لیے کچھ نہ کچھ ریلیف ہوگا۔ لیکن یہ بہت ہی بدقسمتی کی بات ہے کہ عوام دوست بجٹ اور ٹیکس فری بجٹ جیسی اصطلاحیں جو ہیں وہ اب ہم کو سننے کو بھی نہیں ملتی ہیں۔ تو یہ IMF کی ڈکٹیشن پر بنایا گیا بجٹ کیا عوام کو کوئی ریلیف دینے کی صورت نکالے گا یا نہیں نکالے گا، اس کے اوپر ابھی سوالیہ نشان ہے۔ آج وفاقی وزیر خزانہ کی طرف سے اکنامک سروے جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے۔ یہ اکنامک سروے جو ہے یہ ایک گزشتہ سال کی پرفارمنس ہوتی ہے اکنامک ایرینا میں حکومت کی، کہ حکومت نے کیسے پرفارم کیا ہے۔ میرے سامنے تفصیلات موجود ہیں۔ اگر میں دیکھوں تو اس سے مجھے لگا کہ ہمارے وزیر خزانہ، ساتھ ان کے احسن اقبال صاحب بھی بیٹھے تھے، اور ان کے ساتھ جو ہے وزیر مملکت جو ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، وہ سب کوشش کر رہے تھے جسٹیفائی کرنے کی کہ یہ ہم کیوں نہیں کر سکے ہیں، یہ ہماری ناکامی کیوں ہوئی ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ دیکھیے، دو تین چیزیں IMF کی ٹھیک بھی ہیں، اور باقی چیزیں جو ہیں جو وہ مسلط کر رہے ہیں ہمارے اوپر وہ غلط بھی ہیں۔ ٹھیک چیزیں ان کی یہ ہیں کہ ان کی بنیادی خواہش یہ ہوتی ہے کہ حکومت جس سے وہ ڈیل کر رہے ہوں وہ اپنا نان ڈیولپمنٹل ایکسپینڈیچر جو ہے اس کو کم کرے، جسے ہم عام اصطلاح میں کہتے ہیں کہ حکومت اپنے اللے تللے ختم کرے۔ وہ جتنی بھی کوششیں کی گئی ہوں، ابھی حال ہی میں جو لاک ڈاؤن ہوا اس کا بھی نتیجہ اگر آپ سم ٹوٹل نکالیں تو وہ زیرو ہے، کیونکہ اس سے حکومت کے اخراجات میں کوئی کمی نہیں آئی ہے، بلکہ ایک اطلاع یہ ہے کہ وہ اخراجات جو ہیں وہ اور زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ اگر یہ صورتحال ہے تو پھر تو کیا ہونے جا رہا ہے، بجٹ سے کیا امیدیں ہمیں رکھنی چاہیے، یا بجٹ سے عوام کو کیا امیدیں ہیں، وہ اس کا جو بھرم ہے وہ کل کھل جائے گا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ IMF کی طرف سے کچھ ایسی سخت کنڈیشنز ہیں کہ حکومت کے پاس ان کو ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر یہ پٹرول کی قیمتیں جو ہیں، اس میں جو سبسڈی کا ایشو ہے وہ اتنا خوفناک ایشو ہے۔ پٹرول کی قیمت اگر بڑھ جائے تو پاکستان میں پیدا ہونے والی سبزیوں کی قیمت تک تو بڑھ جاتی ہے۔ کرائے ایک دفعہ بڑھ جائیں تو پھر واپسی کا نام نہیں لیتے ہیں۔ عام آدمی کی زندگی مشکل سے مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ جو منیمم ویجز ہیں اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ سوال پوچھا جاتا ہے، کوئی مائی کا لال ایسا ہے جو ایک 3 فرد کے کنبے کا بجٹ بنا کے دکھائے اس سیلری پیکج میں؟ تو یہ سارے وہ سوال ہیں جن کے جواب چاہیے۔ کیا ان کا جواب ملے گا؟ تو مائی آنسر از نو، کیونکہ عام آدمی پرائرٹی نہیں ہے اس حکومت کی۔ اس حکومت کو وہ سب کچھ کرنا ہے جن سے انہیں ٹیکس لینا چاہیے، وہ ان کی سب سے بڑی ایگزمپشنز ہیں۔ مثال کے طور پہ ایگریکلچر ٹیکس کی بات کتنی شدت کے ساتھ ہوتی رہی، لیکن بڑے وڈیرے جو ہیں جن کے پاس بے پناہ لینڈ ہولڈنگز ہیں، کیا انہوں نے ٹیکس دیا؟ کیا ہماری پوری تاجر برادری جو ہے وہ ریلیجیسلی ٹیکس دے رہی ہے؟ یہ صرف سیلریڈ کلاس ہے جس کا گلا جب چاہے آپ گھونٹ لیں۔ ان کے سورس سے آپ نے انہیں تنخواہ ملنی ہے ٹیکس کاٹ کے۔ ارے کیا ظلم ہے کہ میں اپنی تنخواہ پر بھی ٹیکس کٹواؤں، اس کے بعد بازار سے جو چیز لینے جاؤں اس کے اوپر 18% GST لگی ہوئی ہے، اور ساتھ اس کے اوپر دیگر ٹیکسز لگے ہوئے ہیں۔ میرا بجلی کا بل آئے تو تب مجھ سے خریدیں گے سستی، دیں گے مہنگی، اور ٹیکس علیحدہ ہے۔ تو میرے پاکستان میں تو انسان کی زندگی ایسی ہے کہ غریب آدمی تو ٹیکس دیتے دیتے ہی بالآخر اس دنیا سے کوچ کر جائے گا۔ کیا اس صورتحال کو حکومت وقت بدلنے کے لیے تیار ہے؟ the answer is no، کیونکہ ابھی تک نہ ایسا ہوا ہے نہ ایسا ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ قیمتوں میں بڑی کمی ہو گئی ہے۔ دیکھیں جی، وہ 2022 اور 2023 میں وہ 27% تھی کہ 29% تھی، اب ہم اس کو کم کر کے 11.6% پہ لے آئے ہیں۔ بھائی مہنگائی ختم تو نہیں ہوئی نا۔ مہنگائی کی ایوریج اگر آپ نکال لیں تو وہ وہیں کھڑی ہوئی ہے، وہ اسی طرح سے ایک چڑیل کی طرح سے ایک غریب آدمی کو کھانے کے لیے دوڑ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ آوازیں جو ہیں اٹھ رہی ہیں، عوام بے تاب ہو رہے ہیں، بے چین ہو رہے ہیں۔ اس بے چینی کے مظاہر میں دیکھ چکا ہوں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے واپڈا کے دفتر جلتے دیکھے ہیں، میں نے سوئی گیس کے دفتروں کو آگ لگتی دیکھی ہے۔ یہ جو پیپلز جسٹس ہوتا ہے، ہماری حکومت کو چاہیے کہ وہ جتنا عوامی ہونے کا
ڈھونگ تو کہنا تھوڑی زیادتی ہوگی، لیکن جو دعویٰ کرتی ہے عوامی ہونے کا، ان کو اس عوام کے درد کو محسوس کرتے ہوئے ان کی زندگی کو آسان بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کیا ایسا ہونے جا رہا ہے؟ یہ تو مجھے نہیں لگتا ہے۔ میں بہت زیادہ بھی توقع اگر رکھوں تو خدا کے واسطے اگر آپ مزید ٹیکسز نہ لگائیں، ان کی زندگی جتنی رول رہی ہے پہلے اتنی ہی رولنے دیں، مزید نہ رولائیں ان کو، تو یہی آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا۔ اس لیے کہ جتنی مرضی کوششیں آپ کر لیں، جتنے مرضی دعوے آپ کر لیں، ایسا لگتا نہیں ہے، کیونکہ اس منیمم ویجز جو ہے اس میں ایک انسان کا گزارا نہیں ہے۔ وہ مکان کا کرایہ دے گا، اپنے بچوں کو پڑھائے گا، مرنا جینا کرے گا، کپڑے پہنے گا، یا دفتر میں کسی وہیکل کے اوپر بیٹھ کے جائے گا۔ تو یہ صورتحال ہماری لیڈرشپ کو سمجھ آنی چاہیے۔ آئی ایم ایف اگر اس معاملے میں حکومت کے خلاف ہے کہ وہ عوام الناس کو ریلیف دیں، تو چھوڑ دینا چاہیے اس آئی ایم ایف کو۔ اس آئی ایم ایف سے نجات 2 دفعہ اس پاکستان کی تاریخ میں ہو چکی ہے۔ ایک دفعہ بے نظیر بھٹو نے کہا تھا کہ تھینک یو ویری مچ، گڈ نوئنگ یو، یہ پڑھیں آپ کے پیسے بھاگ جائیں یہاں سے، اور دوسری دفعہ پریزیڈنٹ مشرف کے ہوتے ہوئے اس کے وزیر اعظم شوکت عزیز نے کہا تھا یہ پڑھیں آپ کے پیسے، ڈونٹ لک بیک ٹو اس۔ تو یہ ہو سکتا ہے، پھر کیوں نہیں ہو رہا؟ اگر وہ 2 کر سکتے ہیں تو یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ اب پھر میں یہی کہوں گا کہ یہ کرنا نہیں چاہتے ہیں، کیونکہ اگر ول ہو تو سب کچھ جاتا ہے۔ او بھائی، آپ اپنے منسٹریوں کے سائز کم کریں، آپ افسروں کو دی گئی گاڑیاں کم کریں، آپ ججوں کی اور دیگر جو مختلف سروسز کے لوگ ہیں ان کے ٹی اے ڈی ایز کم کریں۔ آپ اپنا جب تک نان ڈیولپمنٹل ایکسپینڈیچر کم نہیں کریں گے، غریب آدمی کی زندگی آسان نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان عمراء کے، ان وڈیروں کے، اس بیوروکریسی کے عللے تللے جاری رکھنے کے لیے ایک عام آدمی قربانی دے رہا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو میرے سامنے پکچر پچھلے سال کی ہے، اللہ کرے کہ یہ سال اس سے بہتر ہو، لیکن یہ سال اسی صورت میں بہتر ہو سکتا ہے کہ وہ تمام اقدامات کیے جائیں جس سے بڑوں سے، جو وڈیرے، جو اسٹالورٹس ہیں، جو اتنے پیٹ والے توند والے تاجر ہیں، ان سے آپ لیں ٹیکس، اور جی بھر کے لیں، اس لیے کہ انہوں نے 1 سے 26 فیکٹریاں بنا لی ہیں۔ غریب آدمی جو ہے وہ بچوں کو پڑھانے کے لیے، آپ دیکھیے ہمارے ہاں لٹریسی ریٹ کا کیا حال ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک عام آدمی جو ہے وہ اپنے بچوں کو پڑھا نہیں سکتا ہے۔ فیسوں کا معاملہ لے لیجیے، فیسیں اسکولوں کی جو ہیں، سرکاری اسکولوں کی فیسیں اب افورڈیبل نہیں ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پٹرول کی قیمتیں جب بھی آپ بڑھائیں گے، اور اللہ کے واسطے باز رہیں، اس دفعہ عوام میں اب اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ آپ کے مزید ٹیکسز برداشت کر سکیں۔ کوشش کیجئے جتنا ریلیف آپ ان کو دے سکتے ہیں، ورنہ بددعائیں تو آپ لیں گے ہی، وہ تو ملتی رہتی ہیں آپ کو، لیکن عام آدمی چیخ نہ اٹھے، اس کا ضرور خیال رکھیے گا، کیونکہ آپ کے اقدامات سے پورا اگلا سال گزرنا ہے۔ آپ کوشش کیجئے کہ آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن بھی لیں آپ، کیونکہ آپ کو قرضوں کے بغیر تو آپ حکومت چلا نہیں سکتے ہیں، اور قرضے جو ہیں وہ آپ کے بڑے ہیں۔ بھائی ہم تو توقع رکھ رہے تھے، اور قوم توقع رکھتی ہے کہ یہ قرضے کم ہوں گے، لیکن اس میں جو ہوش ربا اضافہ ہوا ہے اور جس کی طرف اپوزیشن اشارہ کر رہی ہے، وہ تو بہت ہی خوفناک صورتحال ہے۔ اتنے مختصر عرصے میں قرضوں کو اس نوعیت پر لے جانا کہ حکومت اپنی لائبلٹی پوری کرنے کے لیے بھی صوبوں سے قرض مانگ رہی ہے، یہ قسم پرسی کی حالت ہے، یہ کوئی بہت اچھی حالت نہیں ہے۔ تو میں توقع کرتا ہوں کہ کل جب بجٹ کے وہ پرتیں کھلیں گی، کل جب جو اس کا سب سے اہم پارٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یہ جو پرپوزلز ہوتی ہیں، یہ ہم جب اخبار میں ہوتے تھے تو ہم اگلے دن عوام کو بتاتے تھے یہاں آپ کو ریلیف ملا ہے، یہاں آپ کی ایسی تیسی ہوئی ہے۔ تو وہ ایسی تیسی والا کھاتہ کم سے کم رکھیں اور ریلیف والے کھاتے کو بڑھائیں، دعائیں لیں قوم کی، اگر آپ حکومت میں رہنا چاہتے ہیں تو۔